ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی ساحل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ ساحل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سائمہ بن ارقم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سائمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبے میں واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے، اور یہ حکم دیکھ کر سائمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سائمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سائمہ خود کھانا لے کر اپنے باغ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سائمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی تھی، اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر سائمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا، ان کو غلام بنا کر ایسے کام میں لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر سائمہ نے توبہ کی اور پروردگار کے سامنے گر گرا کر معافی مانگنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری میں عرض کیا کہ اعلی عالمین مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شاہزون ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاہزون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ پس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تو نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی ذات اور جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت میں رضا مندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاہزون فرشتے سے کہا کہ اے شاہزون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاہزون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاہزون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ از حکایتوں کا گلدستہ باحوالہ کلیوبی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، آنے والے ہر پیچ و گام پر ہم راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کے لیے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے، اور جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل پیپ لائف کو سبسکرائب اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔